یہ حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار تھے اور آخری ان کے لمحات تھے تو ایک بندہ ان کے پاس گیا ابراہیم، اس سے انہوں نے پوچھا کہ جو رمی کی جاتی ہے یہ سوار ہو کے کرنی چاہیے یا پیدل؟ تو اس نے کہا جی سوار ہو کے کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح نہیں کہا۔ اس نے کہا جی پیدل کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح نہیں کہا۔ اس نے کہا پھر صحیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہو اسے پیدل کرنا چاہیے۔ ایک رمی کرنے کے بعد بندہ رک جاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہو اسے پیدل کرنا چاہیے، اور جس کے بعد رمی نہ ہو اسے سوار ہو کے کرنا چاہیے، کیونکہ 10ویں کو صرف جمرہ عقبہ پر اولا پر ہی رمی ہوتی ہے، اس کے بعد تو دوسروں پر رمی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ سرکار نے سوار ہو کے کی تھی۔ تو وہ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی تو بالکل بیمار تھے، علم سے ان کا بہت دیکھیں، تو میں وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، میں تھوڑی دوری تھا تو آوازیں آنے لگی کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا، امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ یعنی انہوں نے آخری جو ابن بطوطہ ہے، ابن بطوطہ جس کا یہ سفر نامہ ہے، یہ صرف سیاح نہیں تھا، یہ بہت بڑا علامہ بھی تھا۔ تو اس کے پاس کوئی بندہ گیا جب یہ بالکل آخری لمحات پہ تھے، تو کہنے لگے یار وہ میراث کا ایک مسئلہ ہے، وہ کس صورت میں وہ مرد عورت کا حصہ برابر ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مسئلہ ڈسکس کیا، تو وہ اسے بتا رہا تھا بندہ، تو دیکھا تو وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ یعنی یہ علم کی طلب جو ہے آخر دم تک لوگوں کو، ایسے لوگوں کو علم کی طلب آخر دم تک رہتی ہے، دوبارہ ہے۔ تو آپ فرمائیں کیونکہ جو 10 کی رمی تھی تو اس لیے آپ نے وہ رمی سوار ہو کر کی۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي، پھر سرکار نے فرمایا بَيَقُول، اور سرکار یہ فرما رہے تھے لَتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے مناسک جان لو، یعنی حج کے احکامات طریقے۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حُجَّتِي هَٰذَا، کیونکہ مجھے بعد حجتی ہذا، میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میں حج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ نے اشارہ دے دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، اس لیے مجھ سے حج کے احکامات اچھی طرح سیکھ لو۔